السلام علیکم۔ آپ منور حسین کھوکھر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ اجلاس کی تاریخ ایک دن آگے کر دی گئی۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی بھی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کا تعلق مریم نواز کی ضمانت کیس سے ہے۔ نون لیگ کے رہنماؤں کا غصہ بتا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، جیسا کہ جوید لطیف کا سخت بیان آج آیا ہے، جس پر بہت ساری بحثیں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر اسمبلیوں سے استعفے نہ دینے کی بات کی ہے، اور یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی جو شکست ہے چیئرمین سینٹ کی سیٹ پہ، اس کے پیچھے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری اور چالاکی شامل تھی۔ اور ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو ایک درخواست دی تھی، وہ بھی سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ ان ساری اہم معاملات پر آج میں بات کروں گا، مگر اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو میری تازہ ویڈیو ملتی رہیں اور ان پر اپنی قیمتی آراء سے بھی کمنٹ سے بھی نوازیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کی تاریخ ایک دن آگے کر دی گئی ہے۔ پہلے سربراہ اجلاس 15 مارچ کو یعنی پیر کو ہونا تھا، مگر اب اسے ایک روز آگے کر دیا گیا ہے، اور اس کی سربراہی نون لیگ نے کرنی تھی۔ نون لیگ کے سیکریٹریٹ میں یہ اجلاس ہونا ہے، اور چونکہ 15 مارچ کو مریم نواز کی جو ضمانت منسوخی کے لیے نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، اس پر ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کرنی ہے، تو اس لیے پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ایک روز آگے کر دیا گیا ہے۔ کیا اس سے ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز کی گرفتاری کا امکان ہے، اور یا پھر ان کی عدالت میں مصروفیت کی وجہ سے صرف اجلاس کو ایک دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے؟ نیب نے جو درخواست دائر کی ہے مریم نواز کی ضمانت خارج کرنے کے لیے، اس میں کہا گیا ہے، اس میں نیب نے مریم نواز اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز لاہور ہائی کورٹ سے چودھری شوگر ملز اور منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت پر رہا ہیں، اور وہ اپنی ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور مریم نواز کے خلاف چودھری شوگر ملز سمیت دیگر انکوائریز جاری ہیں، لیکن وہ ضمانت پر رہا ہونے کے باوجود نیب سے تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہی۔ مریم نواز کو چودھری شوگر مل کیس میں دستاویزات طلبی کے لیے 10 جنوری 2020 کو نوٹس بھجوائے گئے۔ انہوں نے نیب نوٹس پر کوئی توجہ نہیں دی اور نہ مطلوبہ ریکارڈ فراہم کیا ہے، جس کے بعد انہیں دستاویزات فراہم نہ کرنے پر 11 اگست 2020 کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا، لیکن اس روز اگست 2020 میں مریم نواز نے اپنی سیاسی طاقت کا استعمال کیا اور نیب آفس پر حملہ کروایا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز پیش نہ ہو کر نیب کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں، لہٰذا ان کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کی جانب سے مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، جس پر جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 15 مارچ کو سماعت کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد نیب کو یہ خیال کیوں آیا کہ ان کی
ضمانت منسوخ ہونی چاہیے اور وہ تعاون نہیں کر رہی ہیں۔ اس پر سوشل میڈیا پر بہت ساری بحثیں ہو رہی ہیں۔ مریم نواز نے چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا ڈپٹی چیئرمین کا، اس سے ایک روز قبل یہ بیان دیے تھے کہ ان کے ارکان کو فون آ رہے ہیں، 5-6 لوگوں کو فون کالز کی گئی ہیں جس میں ان پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کو ووٹ دیں، اور ہم نے یہ سارے ٹیلی فون کالز ریکارڈ کر لی ہیں۔ اگر ہمارے ارکان کو توڑا گیا تو ہم یہ فون کالز عوام کے سامنے پیش کر دیں گے۔ یہ وہ دھمکی تھی جس کے بعد رات کو پھر میاں نواز شریف کا سخت پیغام آیا، اور انہوں نے 2-3 جرنیلوں کا نام لیا۔ پہلے وہ 1-2 جرنیلوں کا نام لیتے تھے جن میں آرمی چیف کا نام بھی تھا، اور اس روز انہوں نے 3 جرنیلوں کا نام لیا کہ ان کی طرف سے کہ مریم نواز کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو انہیں ہم سمیش کر دیں گے، یعنی قتل کی دھمکیاں تھیں ایک لحاظ سے۔ تو اس کے بعد پھر جب 12 مارچ کو الیکشن ہوا تو مریم نواز نے پھر مسلسل بیان بازی کی، اور اس نے کہا کہ الیکشن میں غنڈہ گردی کی گئی ہے اور اس کا حساب غنڈہ گردی کرنے والوں کو چکانا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نیب نے یہ جو درخواست دائر کی ہے اس کا اس سارے معاملے سے گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے، اور نون لیگ کے رہنماؤں کا غصہ بھی یہ بتا رہا ہے نیب کی درخواست کے بعد کہ ان کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں، یا کوئی ایسا نیب پر اور عدلیہ پر بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ ان کی ضمانت منسوخ کی جائے اور کسی طریقے انہیں اپنی تحویل میں لے کر انہیں سبق سکھایا جائے۔ اور اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ٹیلی فون کالز اور دھمکیوں والی باتیں درست تھیں۔ آج جاوید لطیف نے جو بیان دیا ہے اس کا میڈیا پر بڑا چرچا ہے، اور حکومتی وزراء اور ترجمانوں اور گورنر سندھ نے جاوید لطیف کو اس پر معافی مانگنے کے لیے کہا ہے۔ میں آپ کو ان کا وہ بیان سنوا دیتا ہوں کہ آج انہوں نے کیا کہا ہے، جس پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ انہوں نے ملک کے خلاف ملک توڑنے کی سازش پر مبنی یہ بیان دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ پاکستان کے فیوچر کا مسئلہ ہے اور ایک لیڈر کی زندگی کا ایشو ہے۔ جی میں بیفور ٹائم کہہ رہا ہوں کہ بی بی بے نظیر بھٹو کو جب ان خطرات کا اندازہ ہوا تھا تو اس نے نام لیے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ حادثہ ہو گیا، مگر اس وقت ان کے ورثاء جو تھے انہوں نے کہا پاکستان کھپے۔ مگر اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ ہم پاکستان میں جو لوگ اس میں ملوث ہوئے، پاکستانی قوم اس کو کٹہرے میں لائے گی اور یہ بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ یہ مشرقی پاکستان والا ریپلے مت کیا جائے، پاکستان پر رحم کیا جائے، اور یہ تھریٹ دینے میں ذرا ابھی دوبارہ جب آپ کی طرف آؤں گی نا نتائج لینے والی ہاں جی، تو آپ نے سنا جاوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ ان کی باتوں کی بالکل ہی تائید نہیں کی جا سکتی، مگر جس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی ہے اس سے لگتا ہے کہ نون لیگ سخت غصے میں ہے، اور انہیں واقعی خطرہ ہے کہ مریم نواز کو جو مبینہ طور پر دھمکیاں ملی ہیں
وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح ان کے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پی کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا رہا، وہاں پر کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ خیبر بلوچستان میں کہ لوگ ان کے خیالات کیا ہیں، وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں، اور سندھ میں بھی ایسی آوازیں موجود ہیں جو ایسی باتیں کرتی ہیں جو کہ ریاست کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو باقی ایک پنجاب بچا تھا جہاں پر ایسی کسی قسم کی آواز کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ جب آپ اقتدار کے لیے اور اپنی طاقت کا توازن اپنے پاس رکھنے کے لیے لوگوں کو ناجائز پریشان کریں گے، لوگوں کے خلاف ناجائز مقدمات بنائیں گے، جانبدارانہ احتساب کریں گے اور ان کی آواز کو دبائیں گے، تو پھر اس کا رزلٹ یہی نکلے گا جس طرح مشرقی پاکستان میں ہوا۔ مشرقی پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 56% تھی، یعنی 56% نے 44% سے علیحدگی اختیار کی۔ تو اس وقت بھی یہی ایشو تھا، اس وقت بھی عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا جیسا کہ 2018 میں چرایا گیا، اور پاکستان جس نقطے پہ بنا وہ بھی یہی نقطہ تھا کہ ہمیں یہاں پہ آزادی نہیں ہے، ہمیں الگ وطن کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ ہم اقلیت میں تھے اور ہم نے اکثریت سے اور انگریز سے اسی نقطہ کی بنیاد پر آزادی حاصل کی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان کسی ڈکٹیٹر نے نہیں بنایا، کسی آمر نے نہیں بنایا، پاکستان سیاستدانوں کی جدوجہد سے بنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو قوم کے محسن ہیں، جو سب سے بڑے لیڈر تھے، وہ بھی سیاستدان ہی تھے، وہ کوئی آمر نہیں تھے۔ تو اگر سیاستدان ملک بنا سکتے ہیں تو وہ اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ اس جاوید لطیف صاحب پر جو تنقید ہوتی رہی، اس کی جاوید لطیف کے الفاظ کی کوئی بھی تائید نہیں کر رہا، اور مختلف آج حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی ان پر زبردست انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں معافی مانگنے کے لیے کہا گیا، مگر انہوں نے اس پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ آج جو غلام سرور وفاقی وزیر صاحب نے جو بیان دیا وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایسی فون کالز کی جاتی ہیں اور لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، انہیں دھمکایا جاتا ہے، جس کی وفاقی وزیر صاحب خود تائید کر رہے ہیں۔ میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ شمار کالز ہمیں بھی ان نمبر سے آتی ہیں، تھریٹننگ کالز بھی ہوتی ہیں، برا بھلا بھی ہمیں کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو لوگ ہیڈ کر رہے ہیں ان کا نام لے کے کبھی بات نہیں کی۔ بے شمار کالز ہمیں بھی آتی ہیں، ان نمبر سے آتی ہیں، تھریٹننگ کالز بھی ہوتی ہیں، برا بھلا بھی ہمیں کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ ہاں جی، تو آپ نے سنا کہ غلام سرور صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بے شمار کالز ایسی آتی ہیں، ان نون نمبر سے آتی ہیں، اور جن پہ وہ ان نون نمبر یا پرائیویٹ نمبر لکھا ہوتا ہے، تو ہماری بھی بڑی بےعزتی کی جاتی ہے۔ آپ کی بےعزتی کیوں کی جاتی ہے؟ آپ تو شاید اس لیے آئے ہوں گے کہ آپ کو اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ بےعزتی برداشت کر سکیں۔ تو اس سے انڈائریکٹلی طور پہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ سیاستدانوں کو ابھی بھی ان حالات میں بھی
جبکہ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، اور سب سے بڑا اعتراض ہے بھی یہی کہ جمہوریت میں سیاست میں مداخلت بند کی جائے۔ ان حالات میں بھی سیاستدانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا جو کہ نظر آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر استعفی نہ دینے کی بات کی ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اشاعیہ دیا اس میں اس نقطے پر بھی بات ہوئی جو کہ سینیٹر کے مسترد ووٹ مسترد ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو شکست ہوئی ہے، اس پہ بھی بحث ہوتی رہی۔ اور ساتھ ہی بلاول صاحب نے یہ کہا کہ اپوزیشن کے تمام سینیٹر پر انہیں مکمل اعتماد ہے۔ سیکرٹری سینٹ کی ہدایات پر امیدوار کے خانے میں کہیں بھی مہر لگانے کی ہدایت تھی۔ اپوزیشن کے تمام سینیٹر نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر متحد ہیں۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کی رائے تھی کہ کیمروں کی تنصیب واٹر گیٹ کی طرح بڑا سکینڈل ہے، اور پریزائڈنگ افیسر کا فیصلہ جلد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، جہاں سے انصاف کی امید ہے۔ ساتھ ہی یہ بات سامنے ہے کہ پی پی رہنماؤں نے تجویز دی کہ کامیابیاں جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمان سے مستعفی نہ ہوں، مگر بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ استعفے دینے یا نہ دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کریں گے۔ تو ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہی رائے ہے کہ استعفے اسمبلیوں سے نہ دیے جائیں، اور میرے خیال میں ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ استعفوں کا آپشن آخری سطح پر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو انکشاف ہوا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی شکست پی 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 کی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری اور چالاکی کی وجہ سے 7 ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوئے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کئی روز سے یہ شک کر رہی تھی، 1-2 دن پہلے تک، 12 مارچ سے 1-2 دن پہلے تک انہوں نے شور مچایا ہوا تھا، اور خاص طور پہ وہ جے یو آئی کے ایک سینیٹر اور نون لیگ کے 5-6 لوگوں کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان پر شک ہے کہ یہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ تو سب نے پیپلز پارٹی کو یقین دہانی کروائی تھی کہ نون لیگ کے ووٹر لازمی طور پر ووٹ دیں گے۔ جے یو آئی کے جس سینیٹر پہ شک تھا اس نے ان کی طرف سے جے یو آئی کی طرف سے بھی یقین دہانی کرائے گی۔ ایک سینیٹر نون لیگ کا آخر میں بچا جس پر زیادہ شک تھا، اس نے بھی پیپلز پارٹی کو ہر لحاظ سے تسلی دی کہ وہ گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے، مگر ایک گروپ بنایا گیا جس میں علی قاسم گیلانی صاحب بھی تھے اور 1-2 اور لوگ بھی شامل تھے پیپلز پارٹی کے، جن کی ہدایات پر سینیٹر نے عمل کرنا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ہے نا یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگانی ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ واقعتاً آپ نے ووٹ دیا ہے۔ تو وہاں ایک نون لیگ کے ایک سینیٹر نے یہ بھی کہا کہ اس طرح تو ووٹ ضائع ہو جائے گا، دو سینیٹر نے یہ کہا کہ اس طرح تو ووٹ ضائع ہو جائے گا، مگر ان کی بات نہیں مانی گئی، اور ایک سینیٹر پھر بھی ڈٹے رہے کہ وہ اپنا اس طرح ووٹ ضائع نہیں کریں گے، وہ تو نام کے آگے خانے میں مہر لگائیں گے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 4 جن لوگوں کے ووٹ مسترد ہوئے ہیں ان میں 4 لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے تھے، جنہوں نے گیلانی صاحب کے نام کے اوپر مہر لگائی، جبکہ 2-3 سینیٹر جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں جنہوں نے ایسا کیا، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے کہنے کی وجہ سے۔ تو
انہیں ایسا کیوں کہا گیا؟ انہیں صرف شک کی بنیاد پر یہ ہدایات دی گئیں اور انہیں یہ تسلی دی گئی کہ سیکرٹری سینٹ سے ان کی بات ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ووٹ بھی ویلڈ ہوگا۔ اب یہ پریشانی اس لیے بنی اور پھر پیپلز پارٹی کو عدالت میں جانا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف جو عبدالغفور حیدری صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہیں 7 ووٹ کم کیوں ملے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جے یو آئی نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر پر شبہ کا اظہار کیا ہے اور جن پر شک ہے انہوں نے ان کے نام بھی کچھ بتائے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ اور ساتھ ہی جو مرزا افریدی صاحب ہیں انہوں نے کوشش کر کے اپوزیشن کے کچھ لوگوں سے ووٹ لیے ہیں اور اس کے لیے وہ ساری انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی۔ تو یہ سب کچھ پیپلز پارٹی کی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری کی وجہ سے پی ڈی ایم کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو درخواست گزاری تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہ درخواست کیا تھی؟ وہ درخواست ہے جو تحریک انصاف کے منعرف بانی رکن ہیں ایس اے بابر، ان کی تحریک انصاف کی رکنیت کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلامیہ جاری کیا تھا کہ وہ بدستور تحریک انصاف کے رکن ہیں، مگر پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ ہم نے اسے نکال دیا ہے، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا تعلق ہونا اور نہ ہونا یہ فارن فنڈنگ کیس پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور اگر ان کا تعلق ختم کر دیا جائے تو پھر کیس کی نوعیت اور بدل جائے گی۔ تو اس میں وزیر اعظم کی جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں جسٹس یحییٰ فریدی پر مشتمل 2 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ آئندہ ہفتے 18 مارچ کو اس کی سماعت کرے گا، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعلامیوں کو چیلنج کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے ایسے بابر کی رکنیت برقرار رکھی تھی۔ درخواست میں کہا گیا کہ ای سی پی نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اعلامیہ جاری کیا، اس لیے عدالت عظمیٰ اس اعلامیہ کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ای سی پی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 پی پی او کے آرڈر فلاں فلاں کے تحت حاصل کردہ کسی بھی معلومات کو شکایت کی مخالف شکل قرار دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے استدلال کیا کہ آئی ایچ سی نے حنیف عباسی کیس 2017 میں عدالت عظمیٰ کے وضع کردہ قانون پر غور نہیں کیا، جس میں کسی سیاسی جماعت کے اکاؤنٹ سے متعلق کسی تیسرے فریق کی معلومات کو صرف اس شرط پر قبول کیا جائے گا کہ وہ ایک قابل اعتماد ذریعے سے تصدیق شدہ معلومات ہوں۔ پٹیشن کے مطابق آر ایچ سی اس امر کو تسلیم کرنے میں ناکام رہا کہ پی پی او کے آرڈر 6 کے تحت ہونے والی کارروائی 2 فریقوں کے مابین تنازع کا حل نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں تفتیشی کارروائی تھی۔ دعویٰ کیا گیا کہ آئی ایچ سی نے ای سی پی کے دائرہ اختیار سے متعلق سوال کو نظر انداز کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس نومبر 2014 سے زیر التوا ہے، جو اس پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے دائر کیا تھا۔ کیس میں الزام ہے کہ غیر ملکی فنڈز میں سے تقریباً $30 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہے، 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے اکٹھے کیے گئے، اور یہ رقم غیر قانونی طریقے سے ہنڈی کے ذریعے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اس میں یہ ملوث ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے ہنڈی کے ذریعے مشرق وسطیٰ سے پی ٹی آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھیجی گئیں، اور یہ جو فنڈز ہیں بیرون ملک موجود اکاؤنٹس حاصل کرتے تھے، اسے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی سالانہ آڈٹ رپورٹ میں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔
اب اس فارن فنڈنگ کیس میں یہ باتیں ہیں کہ یہ جو سرمایہ ہے یہ بھارت سے بھی آیا ہے، یہ اسرائیل سے بھی آیا ہے، اور ایسے بابر تو یہ کہتے ہیں کہ اسی سے بنی گالا کی زمین خریدی گئی، یہ رقم بنی گالا پہ خرچ ہوئی ہے، جس کو ایک ڈرامہ کیا گیا کہ وہ جمیمہ خان نے خریدی تھی، حالانکہ جمیمہ خان کا بیان حلفی موجود ہے، جس بیان حلفی کے تحت یہ پراپرٹی سیف اللہ نیازی کے نام بیان حلفی موجود ہے، جس بیان حلفی کی بنیاد پر یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے، جمیمہ نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، اس لیے یہ جو پراپرٹی عمران خان نے خرید کر میرے نام کروائی تھی وہ اسے واپس کر رہی ہیں۔ تو یہ اس کیس کی حقیقت ہے، اور یہ جو کیس ہے اس سے نکلے گا فی الحال کچھ نہیں، لگتا یہی ہے کہ مستقبل کے لیے عمران خان صاحب کو وہ جو در پردہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی تیاری کریں، وہ بھی پیغام ہوتا ہے انہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا تو پھر الیکشن ہوگا تو پھر نواز شریف آ جائے گا یا زرداری آ جائے گا، تو پھر آپ کا پھر کیا بنے گا، چونکہ سب کا نفع نقصان برابر ہے، جس طریقے سے الیکشن ہوا، جس طریقے سے حکومت لائی گئی۔ تو یہ ایسے کیسز، مالم جپا کیس ہے، یہ BRT کیس ہے، یہ پینڈنگ اس لیے ہیں کہ مستقبل میں انہیں اگر عمران خان کوئی ایسی آواز بلند کریں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو وہ کیس ان کے خلاف استعمال کیے جا سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔